الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا مدبرا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بابرکت موقع پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. یہ وہ موقع ہے جہاں چاروں طرف سے فتنے کا دور ہے. معصوم بچیاں، جوان لڑکیاں نشانوں پر ہے. ملک میں سازشیں چل رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کیا جائے، ان کے دلوں سے قرآن کریم کی عظمت نکالی جائے. ایک ایسا دور جس میں لڑکیوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے اور ہماری بھولی بھالی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اگر دو چار باتیں سننے کے لیے علاقے کی مستورات جوان لڑکیاں جمع ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، علاقے کے لیے بھی، لڑکیوں کے والدین کے لیے بھی، اور خود ان لڑکیوں کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سننے کے لیے جمع کر دیا. یہ ہر منگل کو اصلاح معاشرہ سیریز چل رہی ہے، اور معاشرہ بنتا ہی ہے عورت سے. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مرد نے پڑھا تو ایک مرد نے ہی پڑھا صرف، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے خاندان نے پڑھا. عورت نے پڑھا تو عورت کے بھائی نے بھی پڑھ لیا، بہن نے بھی پڑھ لیا، شوہر نے بھی پڑھ لیا،
جس کی جگہ جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ گھر بھی نیک بن جائے گا، اور عورت کی وجہ سے جس جگہ اس کی شادی ہوگی وہ گھر بھی نیک بن جائے گا۔ تو عورت دو خاندانوں میں نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مرد نے پڑھا تو صرف وہ تو ایک ہی خاندان میں نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو معاشرہ سدھارنے کے لیے علاقے کے منتظمین لوگ فکریں کر رہے ہیں اور عورتیں جمع ہو رہی ہے، یہ معاشرہ بنتا ہی ہے عورت سے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے تحت چند باتیں کہنی ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ قرآن میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اسی لیے کہا جاتا ہے ماں عائشہ، حضرت عائشہ ہو، حضرت ام سلمہ ہو، حضرت ام حبیبہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہماری مائیں ہیں۔ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی کی عورتوں، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اگر اللہ کا ڈر آ جائے، تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جیسے دنیا کی دوسری عورتیں ہیں۔ تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، تمہاری عزت بڑی زبردست ہے، اس لیے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے اور آخری نبی کی بیوی ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، باتوں میں نرمی مت لاؤ، درستی پیدا کرو، سختی پیدا کرو۔ اولاً تو بالغ لڑکیوں کو، عورتوں کو کسی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے بے ضرورت، اور اگر کسی وجہ سے اجنبی مرد سے، اجنبی لڑکے سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو پھر بات میں سختی ہونی چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے، نرم بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں؟ اس کی وجہ بھی قرآن کہہ رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کا دل بیمار ہوگا۔ دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو ظاہری باڈی بیمار ہوتی ہے کسی وجہ سے، کوئی بیماری لگ گئی، لیکن دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ کس سے بیمار ہوتا ہے؟ دل کی بیماریاں بھی بڑی زبردست ہے، بڑی خطرناک ہے۔ کنجوسی ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ ایسے ہی دل کی بیماریوں میں شہوت بھی ہے، خواہش پرستی، نفاق ہے، اوپر کچھ اندر کچھ، ظاہر میں کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اندر سے کسی اور کے ساتھ ہے۔ جو دل کا بیمار ہے، اگر آپ نے نرمی سے بات کی ان کے ساتھ تو جو دل کا بیمار ہوگا اس کو لالچ پیدا ہو جائے گی، وسوسے کا شکار ہوگا۔ فرمایا کہ بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے، نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ خاص بات ہے عورتوں کے لیے، کہا جا رہا ہے ان کو، لیکن ان کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو اور امت کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کے ذریعے سے کئی لوگوں کو، بلکہ پوری امت کو کہا جا رہا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات، ٹھیک ٹھیک بات، صحیح صحیح بات کہا کرو۔ پھر آگے قرآن نے کچھ احکام دیے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، گھروں میں رہنے کو کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ اس میں پہلی نصیحت تھی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ ہماری لڑکیاں زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتی۔ مرد کو بھی زبان کو قابو میں رکھنے کو کہا ہے کہ قابو میں رہے گی زبان تو پھر ساری چیزیں درست رہے گی۔ اگر زبان قابو میں نہیں رہی تو پھر سارے اعضاء کا مسئلہ آ جائے گا۔ املک علیک لسانک، بات بولو تو سمجھ کر بولو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور فرمایا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ جتنا انسان گھر کے اندر رہتا ہے فتنوں سے بچے گا، باہر نہ نکلے بہت زیادہ۔ اور عورت کو تو گھر کے اندر رہنے کو کہا اس لیے کہ کام کی تقسیم ہوئی ہے، روزی کمانے کا کام عورت کا نہیں، وہ تو مرد کا ہے، وہ باہر جائے گا۔ گھر کے اندر کے جو کام ہیں، چاہے وہ کپڑے دھونے ہو، بچوں کی تربیت کرنی ہو، کھانا بنانا ہو، جو فکریں گھر کی ہے وہ عورت کے ذمہ ڈالی ہے، اس لیے عورت کو فرمایا کہ گھر میں رہے۔ عورت گھر کا زیور ہے، اس کو قید نہ سمجھے۔ قید نہیں کیا جا رہا ہے آپ کو، یہ نہیں ہے کہ پنجرے میں بند کر دیا۔ سورت کا ایک رپورٹ تھا ہمارے سامنے، اس سے پہلے حضرت مفتی فاروق صاحب بروڈوی دامت برکاتہم نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی صرف اس وجہ سے ایمان کو چھوڑ رہی تھی کہ مجھے گھر میں بند رکھا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ سب باہر رہتے ہیں، گھومتے ہیں، اس جگہ جاتے ہیں، اس جگہ جاتے ہیں، ہم کو گھر سے نکلنے کو ہی منع کیا جا رہا ہے۔ ارے میری بہن، اگر آپ سمجھ لیتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ ایک مومن صرف اتنا ہی سوچ لے مجھے نبی نے کہا ہے، بس مجھے وہی کرنا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، سامان تو بہت سارا لاتے ہیں، لیکن بہت سارے سامان ایسے ہوتے ہیں جس کو گھر کے باہر بھی رکھ دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے سامان ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بھی ایسے ہی کھلے رہ جاتے ہیں۔ لیکن سونا اور گولڈ جب لایا جاتا ہے تو گھر کی تجوری کے اندر لاکر میں پیک کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے۔ آپ کی قیمت گھر میں سونے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ کو حفاظت سے رکھنے کو کہا ہے، باہر نکلنے کو منع کیا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ کے اوپر نظر کسی کی نہ پڑے، اپنی قیمت کو جانیں میری مائیں اور بہنیں، اس لیے گھر میں رہنے کو کہا جا رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگار مت کرو۔ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق اپنے طریقے مت بناؤ۔ یہ جاہلیت اولا کیا ہے؟ جاہلیت اولا سے مراد یہ ہے کہ ایک قول تو مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی جو عورتیں تھیں یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں تھیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے کا جو دور تھا وہ جاہلیت اولا ہے۔ اور یاد رہنا چاہیے میری مائیں اور بہنیں، جاہلیت کا زمانہ کہا ہے، زنا کا زمانہ نہیں کہا، شراب کا زمانہ نہیں کہا، لوٹ مار کا زمانہ نہیں کہا، جبکہ نبی کے آنے سے پہلے یہ سب ہوتا تھا۔ لوٹ مار بھی ہوتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی مقام نہیں تھا۔ سرکار نے آ کر عورت کو ایک مقام دیا۔ قرآن میں سورہ نساء اتری، سورہ رجال نہیں ہے قرآن میں، سورہ نساء ہے، عورتوں کو مقام دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا کہ ان طرح کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، زنا بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن زمانہ زنا نہیں کہا اس کو، بلکہ کہا جاہلیت کا زمانہ۔ اور اس لیے یہ کہا کہ زنا بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جہالت تھی، شراب بھی اس لیے پیا جا رہا تھا کہ جہالت تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن بھی اس لیے کیا جا رہا تھا کہ جہالت تھی۔ معلوم ہوا جڑ جہالت ہے، اور جہالت ختم ہو جائے گی تو امید ہے کہ علاقے سے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔
اس لیے فرمایا جاہلیت اولا کی طرف بناؤ سنگار اور کوئی طریقہ اختیار مت کرو. یہ تو جاہلیت اولا ہوا، پہلی جاہلیت. اور ایک نبی کے آنے کے بعد آج کے دور کی جاہلیت بھی بہت خطرناک ہے. ہماری عورتیں ویسٹرن کلچر کو اختیار کر رہی ہے. پہننا کیسا ہے کا وہ ایکٹرز پہنتی ہے ویسا پہننا ہے. کپڑے کیسے پہنے جائیں گے کا فلاں ہیروئن نے پہنے ویسے پہننے ہیں. بال کیسے رکھنے کا فلاں ہیروئن نے رکھے ویسے رکھنے ہیں. یہ کون سی جاہلیت ہے؟ اس کو جاہلیت ثانیہ کہیں گے. یہ دوسری جاہلیت ہے، بعد والی. پہلی والی سرکار سے پہلے، بعد والی سرکار کے بعد والی. اور اس دور کی جاہلیت بھی بڑی خطرناک ہے. ہماری عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کلچر وہ اپناتی ہے. معلوم ہوا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. معلوم ہوا اس کے دل میں حضرت فاطمہ کی محبت نہیں. معلوم ہوا اس کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت نہیں. معلوم ہوا اس کو حضرت مریم کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے فرمایا اس جاہلیت کو بھی اختیار مت کرو. اور آگے قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. میری مائیں اور بہنیں مجھے معاف کریں، سب سے زیادہ اگر کمزوری ہے ہماری عورتوں کی، مردوں کی بھی ہے لیکن عورتوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی. موقع سے نماز چھوٹ جاتی ہے، موڑ پہ نماز چھوڑ دیتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف شادی ایک ایسی چیز ہے جس میں عورت کے ذریعے سے اور علاقے میں نبی کی 100 سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. 100 سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے صرف شادی میں. دلہن نماز پڑھنا تو جانتی ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے. بلکہ اگر کوئی دلہن گھر میں پہنچی اور اس نے یوں کہا میری عصر باقی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لگتا ہے پہلے زمانے کی عورت ہے کیا. یہ کہا جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے میری مائیں اور بہنیں، پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے. لیکن ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، چھوٹے چھوٹے بہانے پر نماز چھوڑ دیتی ہے. یہ مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اتنا اچھا ماحول ہے کہ آپ کو ہر منگل جمع ہونا پڑتا ہے، کانوں میں دین کی باتیں پڑھ رہی ہے. لیکن اب بھی ایسی عورتیں ہوں گی، اللہ کرے نہ ہو، اچھا گمان رکھنا ضروری ہے. لیکن پھر بھی یہ تذکیراً کہہ رہا ہوں، نماز نہ چھوڑیں. بغیر نماز کے یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز کے بغیر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور یہ شادیوں کے پیچھے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ختم کریں. کتنے فضول خرچی اور کیا کیا ہو رہا ہے. ہماری عورتیں سب توڑ دیتی ہے، حالانکہ وہ کئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی رسموں کو اختیار کرنا ختم نہیں کرتی. گھر کے اندر عورت استانی ہے لیکن اس کی لڑکی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی ہے. وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، بچیوں کو پڑھا رہی ہے، عالمہ کورس پڑھا رہی ہے، لیکن گھر کے اندر سے وہ رواج ختم نہیں ہوتے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد ہے، کتنی آسانی سے نکاح ہوا ہے. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم رہے. ان کی تفصیلات میں تو جانا نہیں چاہتا ہوں کیا 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 انہوں نے، لیکن ایک واقعہ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ نکاح نہیں کرتے؟ الا تتزوجوا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں غریب آدمی، مجھ سے کون نکاح کرے، میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے، میں کچھ دے نہیں سکتا ہوں، میں کیسے نکاح کروں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، مجھ غریب سے نکاح کون کرے گا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں نکاح کر لیا میں نے تو سرکار آپ سے دور ہو جاؤں گا، آپ کی خدمت چھوٹ جائے گی. جذبہ اچھا ہے. آپ نے کچھ بولا نہیں، اعراض کیا، بات پوری ہو گئی. کچھ دن بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یا ربیعہ الا تتزوج، کیا تم نکاح نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے وہی 2 باتیں کہی کہ اگر میں نکاح کرتا ہوں تو آپ کی خدمت چھوٹ جائے گی، آپ کا دیدار چھوٹ جائے گا، آپ کی ملاقات چھوٹ جائے گی، اور مجھ غریب سے نکاح کون کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے تو ہے نہیں.
یہ 2 مرتبہ ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے بات بند کر دی, کچھ نہیں کہا. انہوں نے گھر جا کر سوچا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں شاید, اس لیے کہ آپ میرے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کہ آپ تیسری مرتبہ کہیں گے تو ہاں کہہ دوں گا. پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نکاح نہیں کرتے؟ بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول, آپ حکم دیجیے, جو آپ چاہیں گے کروں گا. آپ نے فرمایا فلاں قبیلے پہ جاؤ, وہاں جا کر میرا سلام عرض کرو اور کہو کہ میرا نکاح فلاں عورت سے کروا دو. وہ گئے, انہوں نے مرحبا کہا, مرحبا برسول اللہ, مرحبا برسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی خوشخبری لے کر آئے, استقبال ہے, اور اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے, پیغام لے کر آیا ہے. استقبال کیا اور فرمایا کیا ہے, کہا اس طرح کہا ہے. فوراً ایک لڑکی سے اسی وقت نکاح کرا دیا. کتنا سادہ ہے, آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. 1 سال پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں, 6 مہینے پہلے تو نظام بنتا ہے, تب بھی 8 دن باقی ہوتے ہیں تو پوچھنے جانا پڑتا ہے اب کیا ہے کہ ابھی سوچنا باقی ہے. کئی مسائل ہیں. ایک ڈش ابھی تو کہی تھی حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم نے کہ ایک ڈش 2-2 ہزار کی. یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے, بہت دور جانے کی ضرورت نہیں, شامیانہ بنا ہوا تھا یہاں قریب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. 2 کروڑ کا خرچہ ہوا تھا ایک شادی میں, اور فرمایا تھا یہ تو صرف کھلانے کا ہے, اس کے علاوہ الگ ہے. انداز لگا سکتے ہیں ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں. آج کے دور میں مکتب پر, نسلوں پر, عورتوں پر, اسکولوں پر, اسلامک اسکولوں پر پیسے خرچ کرنا, امید کرتا ہوں ہمارے اکابر کہتے ہیں مسجد میں خرچ کرنے کے برابر ہے. لیکن کوئی کر کے تو دیکھے. آج ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں. 10 روپے نکالتے ہوئے سوچتے ہیں کہاں خرچ کروں, کدھر خرچ کروں. تمہیں کیا پتا کہ 2-5 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے کہیں خرچ کر رہا ہوں, یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے پتا نہیں. ایک شخص کی پیشی ہوئی تو فرمایا کیا گزری, فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کوئی عمل نہیں, تمہارا صرف ایک عمل ہمیں پسند آیا ہے. جس وقت آپ مردے کو مٹی ڈال رہے تھے وہ 3 لاپیں پسند آ گئی, آج اس پر مغفرت کرتا ہوں. تو انداز لگا سکتے ہیں کہ کتنا, کس چیز پر ہمیں کیا ہو جائے ہمیں پتا نہیں, ہم کرتے رہیں. جنید بغدادی کتنے بڑے اللہ والے تھے. ان کی پیشی ہوئی, پوچھا گیا, کسی نے پوچھا خواب میں کیا گزری, فرمایا جنید, جواب دیا تمہاری صرف رات کی تنہائی کی 2 رکعت ہمیں پسند آئی ہے, اس پر آپ کی مغفرت کرتے ہیں. جبکہ وہ زندگی بھر لوگوں کو اللہ 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 کراتے رہے. میری مائیں اور بہنیں, صحیح جگہ خرچ کرے, اللہ کے یہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے. جتنا کمایا ہے, جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے, صحیح جگہ خرچ کرو, ہر چیز کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا نماز قائم کرو, تو ربیعہ ابن کعب کا واقعہ پیش کر رہا تھا. وہ گئے, نکاح کرا دیا, اور نکاح کرانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. غمگین تھے. جب آئے آپ نے پوچھا کیا ہوا, آپ غمگین ہیں؟ کہ اللہ کے رسول میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کیا مہر دوں؟ میری مائیں اور بہنیں اس سے یہ بھی انداز لگا سکتے ہیں کہ مہر کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے علاقے میں مہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 2 لاکھ کا کھانا کھلاتے ہیں اور مہر جو ہے 2000 روپے ہوتا ہے, 5000 روپے ہوتا ہے. پوچھتے ہیں مولانا اتنا دے تو چلے کہ نہیں, تو 2 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہے, یہ پوچھا آپ نے کہ میں یہ کھلا سکتا ہوں؟ مہر سب سے پاکیزہ مال ہے. قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں پر ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ایک جگہ یہ ہے. ایک جگہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. قرآن میں الگ الگ جگہوں پر مہر کا تذکرہ. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے مہر کا انتظام کرو. تو ایک صحابی سونے کی چھوٹی سی 2 گٹھلیوں کے برابر سونا لے آئے.
کہا یہ لے کر گئے وہاں خسر کے پاس، سسر کے پاس، اور جا کر کہا کہ یہ لایا ہوں مہر کے طور پر۔ ان کے یہاں اتنے سونے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس سے زیادہ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں لیا اور فرمایا طیب کثیر، فرمایا پاکیزہ مال لے کر آئے اور بہت زیادہ لائے۔ کتنا اچھا خسر ہوگا وہ۔ پھر واپس آئے، پھر واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہے نہیں۔ ہمارے یہاں ولیمہ کرنا ہو تو قرضے لینے پڑتے ہیں اور لمبے لمبے قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی کتنے لوگوں کو کھلایا؟ کہا 5,000 کا کتنا قرضہ ہے؟ کہا اتنے لاکھوں کا قرضہ ہے۔ کس نے کہا تھا اتنا قرضہ کرنے کو؟ آسان ہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی کوئی ان کا انتظام کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں مینڈا دیتا ہوں ذبح کرنے کے لیے۔ ایک مینڈا دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ عائشہ کے پاس، کہ گھر میں وہ جو رکھے ہوئے ہیں 7 صاع ہے، وہ صاع ایک پیمانہ ہے، ایک صاع 3.5 کلو کے برابر ہوتا ہے تقریباً، ایسے 7 صاع تھے۔ کہا کہ جو ہے وہ اٹھا لاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہا لے آؤ لے آؤ، لے آئے۔ کہا کہ اس سے کم وہاں روٹی بن جائے گی۔ وہ روٹی بنانے کے لیے یہ مہنڈا گیا اور خسر کے پاس گئے، تیار ہوا، کھانا بن گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ صحابی جن کے ولیمے میں سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی آسانی سے ایک غریب صحابی کا نکاح ہوا ہے۔ ہم صرف یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے نکاح میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ ایسے نکاح سے 50 لڑکیوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ سوچیں مائیں اور بہنیں، یہ کیوں نہ سوچیں؟ اس لیے کہ گھر کی کمان تو ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ سوچے تو خرچے کم ہو سکتے ہیں۔ شوہر کو سمجھا دے گی تو آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کم سے کم خرچ میں شادی کریں۔ سب سے برکت والا نکاح وہی ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اس کے بعد ہے وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو گنو، سوچو، علماء سے، اپنے محلے کے امام صاحب سے رابطہ کرواؤ، استانیوں سے پوچھو کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کتنا دینا ہے۔ صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتی آج کل کی عورتیں، پھر گھر میں پریشانیاں آتی ہیں تو باپوؤں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، تعویذیں لکھوانے پڑتے ہیں۔ یہ سب چکر ختم کرنا ہو، صحیح زکوٰۃ دو تو مال آپ کا پاک ہو جائے گا، اور جب مال پاک ہوگا، حلال ہوگا، تو آنے والے فتنے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے۔ حرام مال کھاتے رہو گے، بچوں کو کھلاتے رہو گے، دعائیں آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ایک مستقل ٹاپک ہے وہ، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کتنے روپیے پر، کتنے سونے پر، کتنے چاندی پر زکوٰۃ آتی ہے، گھر میں کیا کیا ہے دینا پڑتا ہے، بتلانا پڑے گا۔ بینک بیلنس میں کیا ہے بتلانا پڑے گا۔ بچیوں کے لیے، شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھیں، اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھیں، زکوٰۃ دینی ہے۔ پوچھیں علماء سے تو پتہ چلے گا۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور آگے اس کے بعد کیا آیت میں ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات، قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے اس کو سمجھیے۔ میں اسی آیت کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا مطلب ہی سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری مائیں اور بہنیں تلاوت نہیں کرتی قرآن کی۔ رمضان قریب آ گیا، اگر کسی عورت سے پوچھتے ہیں دن میں کتنا پڑھتی ہو، مشکل سے کوئی عورت ملتی ہے جو یوں کہتی ہے 2 پارے پڑھتی ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ 17 سے 18 پارے تلاوت کر لیا کرتی تھی رمضان میں، روزوں کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ بھی تو عورتیں تھیں، کیوں آج کل کی عورتیں نہیں کر رہی ہے؟ دوسری بات، ہماری عورتیں عصر کے بعد پڑھتی ہی نہیں ہے، جو ہے کچن میں ہی رہتی ہیں، وہاں سے باہر ہی نہیں آتی۔ افطار ہو جا رہا ہے، لوگ افطار کر رہے ہیں اور وہ کچن میں بھجیے تل رہی ہوتی ہے۔ بہت خراب بات ہے۔ 5-10 منٹ پہلے سب چھوڑ دیں،
دسترخوان پر آ کر افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، دعاؤں میں لگ جائیں. ایسا انتظام کرے کہ آخر تک مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. اس کا اہتمام کر کے تو دکھائیں. عورت کرنے پر آ جائے تو بہت سارے کام آسان ہو سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ آج سے کچھ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی نیوز تھی، 31 دن میں ایک لڑکی نے قرآن حفظ کر لیا. معلوم ہوا لڑکی کرنے پر آئے تو مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی نہیں کر سکتا عورت کا مقابلہ. لیکن ہماری عورتیں جو ہے آج کل بہت غفلت کی شکار ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے قرآن کی تلاوت. اور قرآن جہاں سمجھایا جا رہا ہے، تفسیر کے حلقے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، ایسے موقعوں کو مت چھوڑیے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے. رمضان آ رہا ہے، اچھے سے اچھا رمضان بنائیے. پچھلے سالوں میں ہمارے رمضان کیسے گزرے، اس رمضان کو ان سب سے اچھا رمضان بناؤں گا، ایسا ارادہ کیجیے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. تو میری مائیں اور بہنیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آگے ایک مدے پر اپنی بات ختم کروں گا. وہ کیا ہے؟ آج کل لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، سمجھتی ہوں گی. سب سے پہلی وجہ فواحش اور منکرات عام ہے. لڑکی آزاد ہو گئی ہے، اس کو آزادی کو روکنے کی کوشش کیجئے. یہ ماں کا اور باپ کا کام ہے. پہلا کام، اس کو آزاد مت بنائیے. دوسری وجہ لڑکیوں کے ارتداد کی، غیر مسلموں کے ساتھ جانے کی. مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہے. اختلاط کا مطلب ملنا جلنا. جہاں مرد کا مجمع ہے وہاں عورتیں جا رہی ہیں. شادیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اور ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ایک صحابیہ سے، ایک عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عورتیں اور مرد سڑک میں ساتھ میں چل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، آپ کو سڑک کے کنارے چلنا ہے. یہ فرمایا حدیث میں ہے. راوی فرماتے ہیں ایسا عمل کیا عورتوں نے کہ ان کے کپڑے گھروں کی دیواروں سے ٹچ ہو جاتے تھے. اس طرح دھیرے دھیرے سائڈ پر چلتے تھے. یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے. لیکن آج کل یہ چیز ختم ہے، ختم ہو گیا بالکل. اسی طریقے سے تیسری وجہ، خلوت میں ملنا جلنا. تنہائیوں میں ملتی ہیں ایک دوسرے سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث میں دیور کو موت کہا ہے. دیور تو سمجھتی ہوں گی، اپنے شوہر کا جو بھی بھائی ہے، چھوٹا ہے تو اسے دیور کہتے ہیں، اور اگر وہ شوہر سے بڑا ہے تو اسے جیٹھ کہتے ہیں. اس سے بات کرنے کو منع کیا ہے تنہائی میں. آج کل جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے، گھروں میں پردہ نہیں ہوتا، بنداس بات کرتی ہیں ہماری لڑکیاں. یہ بھی ایک وجہ ہے. ہماری لڑکیاں آزاد ہو کر اس طرح دوسروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے. تو خلوت میں نہ جائیں، اپنا مقام سمجھیں. کوشش کریں کہ ہمارے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے کہ نگاہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، فتنہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نظر سے شہوت پیدا ہوتی ہے، اور فتنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جو عورت بے پردہ اور ایسے ہی آزاد باہر نکلتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا ایسی عورت کے پیچھے مت جانا. سانپ کے پیچھے جانا ہو تو چلے جانا، لیکن عورت کے پیچھے مت جانا. ایسے ہی حلال روزی ختم ہو گئی. حرام روزیوں کا بھی اثر ہے. انٹرسٹ کا مال آ رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، 2 نمبری دھندے ہو رہے ہیں، لوٹ مار سے پیسے لیے جا رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے. حرام مال گھر میں آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کھایا جا رہا ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسے مال سے. اور حرام مال کھانے سے لڑکیاں بے حیا ہوتی ہیں. اس کی دلیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں
حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کو کہا گیا اور فرمایا ساری نعمتیں حلال ہے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے آپ کو. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا. چلے گئے درخت کے قریب، پھر کیا ہوا؟ جنتی لباس اتار لیا گیا، ان کا سزا ملی. تو وہ جو جنتی لباس اترا تو دونوں کا سطر نظر آیا. پریشان ہوئے تو جنتی درخت کے پتے ایک دوسرے پر ڈال کر سطر کو چھپا رہے تھے. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن نے کہا ہے جس سے اپنا سطر چھپا رہے تھے. علماء نے لکھا ہے یہ ان کا سطر کیوں کھل گیا؟ حرام کھانے کی وجہ سے. تو آج کل کی عورت بے حیا کیوں ہو رہی ہے؟ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، جس وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. اس لیے حرام روزی کا کھانا یہ بھی عورتوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جانے کا ایک سبب ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طریقے سے حجاب کا چھوڑ دینا، پردہ چھوڑ دیا. پردہ آج کل جو برقعے پہنے جاتے ہیں اس برقعے پر بھی ایک برقع پہننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ تو فیشنیبل برقعے ہوتے ہیں. پورا بدن اوپر سے لے کر نیچے تک نظر آتا ہے اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا بناؤ سنگار ہوتا ہے، کیسی کیسی ڈیزائنیں ہوتی ہے. ایسا برقع پہننے کو تھوڑی نہ کہا ہے. حجاب تو ایسا ہو کہ اس کے بدن باہر سے جھلک نہ پائے، پتہ بھی نہ چلے کہ اندر کون ہے، بلکہ مشکل ہو جائے پہچاننا کہ یہ اس کی امی ہے یا اس کی لڑکی ہے یا یہ کون ہے، یہ پہچاننا مشکل ہو جائے. آج کل یہ چیز نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں برقعے پر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. حجاب ختم. ایک صحابیہ کا بچہ گم ہو گیا، شہید ہو گیا جنگ میں. وہ صحابیہ تلاش کرنے کے لیے آئی برقع پہن کر، تو وہاں لوگوں نے اسے تانے دیے تیرا لڑکا چلا گیا اور تو برقع پہن کے ڈھونڈنے آئی. اس کا جواب میری مائیں اور بہنیں لے کر جائیں. اس عورت نے کہا میرا بچہ فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے. میرا بچہ چلا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی ہے، میری حیا باقی ہے، اس لیے میں برقع کیسے چھوڑ سکتی ہوں چاہے میرا بچہ چلا گیا ہے. ایسی تو عورتیں ہوا کرتی تھی. آج کل عورت برقع پہننے کو ایب سمجھتی ہے اور پہنتی ہے تو فیشنیبل پہنتی ہے. بعض عورتیں برقع پہنتی ہے چہرہ کھلا رکھتی ہے. ایسے برقعے کا کیا مطلب؟ جب سب کچھ تو چہرے سے ہوتا ہے، اس لیے چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے. بہت ضروری چیزوں میں سے ہے یہ حجاب کا ہونا. آج کل حجاب ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے بے ضرورت باہر بھی نہ نکلیں، اور گھر والوں کو چاہیے کہ ریچارج کرانے بھی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں. ٹیوشن ایسے ہی بائک پر چلی جاتی ہے اکیلی لڑکی، ایکٹیوا دلا دی اسے، فلاں دلا دیا، اور باپ جاتا ہے صبح سے شام تک جاب پر، اسے نہیں پتا میری لڑکی گاڑی پر جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کس دکان پر جا کر کھڑی ہے، کس کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے. اور پھر جب سر سے اوپر پانی چلا جاتا ہے تو پھر وہ علماء کے چکر کاٹتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں سمجھیں، اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں. ذرا سی بڑی ہو جاتی ہے اس کو موبائل دے دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں کیا چلا رہی ہے. ہمارے ماں باپوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ فون اٹھانا آتا ہے رکھنا آتا ہے. اندر انسٹاگرام میں کیا چل رہا ہے، فیس بک میں کیا ہو رہا ہے، اسنیپ چیٹ میں کیا ہو رہا ہے، واٹس ایپ میں کیا ہو رہا ہے، پھر پاسورڈ پر پاسورڈ ہے. مشکل ہے پہچان لگانا. کیوں اس کو موبائل دیا آپ نے؟ اپنی لڑکیوں کو سمجھو، ان فتنوں سے بچاؤ، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ نہ سمجھیں کہ بس پیدا ہو گئی ہو گیا. بچی پیدا ہوتی ہے تب معصوم ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. دھیان نہیں رکھتے. صرف پیدا کرنا نہیں ہے، اس کے بعد اس کی تربیت. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں ایک لڑکی دو لڑکیاں ہو اور اگر اس کی صحیح پرورش کر جائے، بالغ ہونے تک اسے لے جائے، کفالت کرے، اس کی صحیح جگہ شادی کرا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اور میں اس طرح رہیں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ایک ساتھ میں رہیں گے جنت میں. لیکن اس کے لیے یہ ذمہ داری تو سنبھالنی پڑے گی، یہ فکر تو کرنی پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ باپ بولتا بھی نہیں ہے بیٹی کو، تنبیہ بھی نہیں کرتا، شرماتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیا کہوں.
تمہیں ہی کہنا پڑے گا. بلکہ باپ تنبیہ تو کیا کرتا, لڑکی غلط کاری کر کے جو پیسے لے کر آتی ہے حرام, اس پر باپ عیاشی کر رہا ہے. تف ہو ایسے باپ پر, لعنت ہو, کیا فائدہ اس کا. سمجھنا چاہیے آج کل کے رپورٹس بڑے خراب ہے. میری مائیں اور بہنیں ہوش کے ناخن لیں, سمجھیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے اس زمانے میں, کتابیہ سے نکاح, کرسچن عورتوں سے نکاح, یہودی عورتوں سے نکاح. شرائط ہے اس کے کہ یہودی اور کرسچن عورت سے نکاح کس وقت جائز ہے, اس کے بھی اصول اور ضوابط ہے. لیکن آج کل بنداس ہو رہا ہے, گھر میں بے حیائی اسی وجہ سے آ رہی ہے. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے کہا تھا کتابیہ سے نکاح مت کرنا, بے حیائی گھر میں پھیلے گی. لیکن آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, نصرانی اور یہودی لڑکی سے نکاح اس وقت جائز ہے جبکہ وہ اصلاً یہودی ہو, اس کا خاندان یہودی ہو, نصرانی ہو, اسلام سے گھوم کر وہ نہ بنی ہو یہودی. ایک شرط تو یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتی ہو, اور وہ جو کتاب نازل ہوئی اس نبی پر, اس پر بھی ایمان رکھتی ہو, تب جا کے نکاح ہوتا ہے. ان سب کے باوجود بھی علماء نے لکھا ہے کہ نہ کرے نکاح, اس لیے کہ بہتر نہیں ہے, اس سے بے حیائی پھیلتی ہے. لیکن آج کل یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ میں نے چند اسباب بتائے جن اسباب کی وجہ سے آج کل ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہے. اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے. لباس یعنی کپڑا, کرتا. آپ سوچیں کہ آپ کا دوپٹہ الگ رنگ کا ہو اور کرتا الگ رنگ کا ہو, پائجامہ اور شلوار الگ رنگ کی ہو, تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا پہنا ہے آپ نے, ایسا پوچھتے ہیں. جیسے وہ بے ڈھنگا لگتا ہے, ایسے ہی اسلام اور کفر دونوں ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. مسلمان اور مشرک نکاح ہی نہیں کر سکتے آپس میں. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, قرآن نے کہا ہے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, ہے نا قرآن نے صاحب, وہ لوگ تو تمہیں لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف, اور اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف, آتے نہیں تم جنت کی طرف. اس لیے اپنا مذہب بڑا زبردست ہے, پاکیزہ مذہب ہے. اسلام نصیب ہوا ہے بغیر مانگے, اس کا شکریہ ادا کریں. آخری بات کی طرف آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کو ارتداد سے بچانا ہو تو کیا چیزیں کرنی پڑے گی. پہلی چیز, بچپن سے ہی اپنی لڑکیوں کو اللہ کا خوف سکھاؤ, تقوی. ہر موڑ پر یہ کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بچپن سے. طبرانی کی روایت ہے کہ بچہ جب 4 سال کا ہو جائے تو اسے اللہ سکھاؤ. لیکن ہوتا کیا ہے, پہلے ہی ابا سکھاتے ہیں کہ بول بیٹا ابا. تو میں کہتا ہوں ابا کا ڈبہ تو پوری زندگی بجانا ہے, اللہ سکھاؤ اسے, اس کے منہ سے پہلے اللہ نکلنا چاہیے. تقوی, پہلے ہی سے اللہ کا ڈر بتاؤ, کوئی دیکھے نہ دیکھے بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ پہلا فرض ہے, اور یہ ماں باپ کا فرض ہے, سمجھے. دوسری چیز, دینی تعلیم. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لے اس کو دینی تعلیم نہ سمجھیں, جمعہ اور عیدین میں آ جائے نہ سمجھیں. ذرا فکر کریں, اپنی لڑکیوں کو بیشتی زیور کے مسائل بتائیں, اللہ کا شکر ادا کرے کہ علاقے میں مدرسہ قائم ہے, وہاں آئیں, بھیجیں, اپنی بچیوں کو بھیجیں. عورتیں بھی آتی ہے سیکھیں, ماشاءاللہ یہاں دینی تعلیم ہوتی ہے. جن علاقوں میں نہیں ہوتی وہاں جا کے پوچھو, روتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں. یہاں سکھانے والے موجود ہیں تب بھی نہیں آتی, یہ اچھی بات نہیں. ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر ایک عورت جو ہے بہت بڑی عمر میں بھی پڑھنے کے لیے آتی ہے, کہا کچھ نہیں مجھے کچھ تو آ جائے گا. یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے, سوچ کی بات ہے. یہ علاقے میں جو علماء کی آمد ہوتی رہتی ہے اور اللہ والے آتے رہتے ہیں, اس کی برکت سے یہ سوچ بدل گئی ہے.
کچھ تو فائدہ ہے ہی ہے، اچھا ہے۔ ایک صحابی تھے 100 سال کے قریب عمر تھی ان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ دیکھو اتنی بڑی عمر میں جذبہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیے حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھیے۔ فرمایا اللہ کے رسول میری عمر بہت ہو گئی ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اشتد لسانی وکبر سنی، میری عمر بڑی ہو گئی اور میری زبان موٹی ہو گئی، میں بول نہیں سکتا، میری زبان مڑے گی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سبح یا یسبح سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ 3 پڑھ لیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ نجات پانے کے لیے وہ پوچھ رہے تھے، ان کو کچھ آ نہیں رہا تھا، عمر زیادہ تھی، یہی جواب دیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری زبان موٹی ہو گئی، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی جامع سورت سکھا دیجئے کہ اگر وہ پڑھ لوں میرا کام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سورہ زلزال پڑھ لیجئے صرف۔ تو صرف اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھا دی، انہوں نے پڑھ لی اور پڑھ کر پوچھا بھی نہیں اور چل دیے واپس۔ سرکار نے بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا جانے والا آدمی کامیاب ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا، اس عمر میں وہ سیکھنے آئے تھے۔ تو آج کل ہماری بڑی عورتیں سیکھنے کے لیے آتی ہے، بہت بڑی بات ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کے ہاں پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سیکھنا بند نہ کریں، سیکھیں، ٹرائی کریں، جتنا ہم سے ہوتا ہو اتنا کریں۔ دینی تعلیم بہت ضروری ہے، ہماری بچیوں کو پردے کے احکام سکھائیں، 9 سال کی عمر میں کیا، 10 سال کی عمر میں کیا، بات کیسے کرنی ہے، کس سے کس طرح کرنا ہے، مدرسوں میں بھی سب سکھایا جاتا ہے، اور اپنی ان کی مائیں بھی اس طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہوئی، آخری 2 چیز کیا ہے؟ فطری غیرت، اپنے لیے جو پسند کرتی ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے پاس اگر کوئی آئے اور کہے مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے تو شاید لکڑی تلاش کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ سوچو اگر آپ کی امی سے کوئی ایسا کرے تو چلے؟ وہاں کہا نہیں اللہ کے رسول کیسی بات کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، غصے ہو جاؤں گا میں، ہو سکتا ہے گرم ہو کے مارنا شروع کر دوں۔ آپ کی بہن سے کوئی کرے تو چلے؟ کہا نہیں۔ فلاں سے کرے تو چلے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ جس لڑکی سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کوئی تو ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں سوچیں کہ کیا میرے اندر یہ غیرت ہے یا نہیں، اس کی بھی فکر کریں۔ اور آخری چیز جو خاص سمجھنے کی ہے، ماؤں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عورت کی لڑکی کی 18 سال کی عمر ہو جائے شادی کرائیں۔ جاب کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، پارے سے نکل جائیں گے۔ لڑکی جب آگے بڑھ جائے گی پھر پریشان ہو جائیں گے۔ 18 20 سال 21 سال کی عمر میں شادی کرا دیں، شادی جلدی کرائیں، یہی اس کا علاج ہے۔ اس کی آنکھ کی حفاظت، اس کی ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب تک شادی نہیں کرائیں گے وہاں تک کام نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے جلدی شادی کرائیں، جلدی فکریں کریں، رسم و رواج کو ختم کریں، کم سے کم پیسوں میں شادی کرائیں، ٹرائی کریں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے داڑھی والے لڑکوں کو لوگ پسند کرتی تھی لڑکیاں، آج کل تو ایسا ہے داڑھی تو کیا مسلمان لڑکوں کو ہی پسند نہیں کر رہی ہے، حالات اتنے خراب ہیں۔ اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی، صرف پوری بات کا پیغام میرا کیا ہے کہ چند احکام قرآن کے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ نرم بات نہ کریں، درستی کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کریں، باتوں میں لچک نہ ہو جس کی وجہ سے بیمار دل کہیں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ پہلا حکم یہ تھا۔ اس سے پہلا حکم یہ تھا کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر ان کے اندر اللہ کا خوف ہو، ہمارے اندر بھی تقویٰ آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو ہے صحیح بات کہا کریں، معروف بات کہا کریں، امر بالمعروف کریں، صحیح باتوں کا حکم دیں، یہ بھی کریں۔ اور گھروں میں رہیں، زیادہ تر گھر سے باہر نہ نکلیں، جتنا ہو سکے بے ضرورت نہ نکلیں۔ اگر ضرورت کی وجہ سے نکلنا پڑے تو پردے میں رہیں، برقعے میں رہیں، اور برقع اسلامی شرعی برقع پہنیں جو کہا گیا ہے۔
اور جاہلیت کی طرح کوئی کام نہ کرے، چاہے وہ اس زمانے کی جاہلیت ہو چاہے وہ اس زمانے کی جہالت ہو۔ ویسٹرن کلچر کو نہ اپنائیں، اسلامی طریقوں کو اختیار کریں، اور نمازوں کو قائم کریں، نماز نہ چھوڑیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور قرآن سے جو چاہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے چند اسباب بتائے جس کی وجہ سے لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں بتایا اس کا علاج کیا ہے، اور علاج میں بتایا تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف دل میں لائیں۔ دوسرا، دینی تعلیم جتنا ہو سکے حاصل کریں، ہر چیز کا حکم سمجھیں کہ میں اگر بہن ہوں تو مجھ پر کیا حکم ہے، میں اگر بیوی ہوں تو شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، پردے کے کیا احکام ہیں، مجھے کتنے مسائل سیکھنے چاہیے، اس کی طرف توجہ دیں، فطری غیرت پیدا کریں، اور جلدی سے جلدی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو شادی کی فکر کریں۔ یہ چند چیزیں کر لے گی تو علاقہ درست ہوگا، ماحول نیک بنے گا، معاشرہ درست ہوگا۔ پھر میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے اجتماعات کرنے سے علاقے میں نیکیاں پھیلے گی، ماحول درست ہوگا، اور عورتیں اس طرح آ کر سنتی رہے گی۔ اگر دروازے کو دستک دیتے رہیں گے تو ایک دن تو کھلے گا، ایک دن تو ماحول اچھا ہوگا، علاقے سے لڑکیاں اچھی سے اچھی پیدا ہوگی، اور وہ کئی لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو علاقے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر یہ علاقے والے خوشخبری اور مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی نظریں آج کل عورتوں پر ہی ہے، فتنوں پر ہے، اور ایسے موقع پر لڑکیوں کے ایمان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، ایسے اجتماعات کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رکاوٹیں دور فرمائیں، جتنے اللہ والے یہاں تشریف لاتے ہیں ان کی آمد خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں، اور فتنوں سے اس علاقے کی بھی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ جو ہے آپ کے یہاں انتظامیہ نے مشوروں کے ذریعے سے ایک ڈبہ رکھا ہے، ہال میں ہے، اور وہ ڈبے کے اندر ان کی چاہت یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے جو کچھ دینا چاہیں للہ فی اللہ دیں، تاکہ مکتب میں جو کچھ خرچ ہو وہ ان پیسوں سے خرچ کیا جا سکے۔ آپ 2، 5، 10، 50، 100 روپئے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک کھجور اگر اخلاص کے ساتھ دی جاتی ہے تو وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ آپ کے چند پیسے اس طرح اگر جمع ہو کر کچھ اس ڈبے میں آپ نے ڈال دیے، اور اگر وہ نسلوں پر خرچ ہو گئے تو آپ کی نسلیں بھی درست ہو جائے گی، آپ کے گھر میں بھی ماحول اچھا ہوگا۔ یہ ان کی چاہت ہے، تو یہ ڈبے رکھے جائیں گے، جب آپ کا آنا ہو تب آپ اس خیر میں حصہ لینا ضروری سمجھیں، فکر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کچھ پیسے ڈالنا نسلوں کی سدھرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ بڑے مجرم ہیں، بڑے خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں۔ یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے۔ یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یا اللہ صحیح طور پر رمضان تک عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دے، ہمیں صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ وہ نیکیوں کا سیزن ہے، صحیح طریقے سے اس سیزن سے لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھاؤ بڑھ جائیں گے نیکیوں کے، ایک ایک نیکی پر کئی گناہ ملنے والا ہے، لیکن یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا پابند بنا، تہجد کا پابند بنا، نفلوں کا پابند بنا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مائیں اور بہنیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر سخت دھوپ میں بھی آ جاتی ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، منظور فرما۔ یا اللہ ان کی منگتائیں پوری فرما۔ یا اللہ ان میں حافظہ، داعیہ، ناشرہ پیدا فرما، مبلغہ پیدا فرما۔ یا اللہ وہاں سے ایک ایک نہیں کئی استانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو عالم، عالمہ، باعمل بنا۔ یا اللہ قرآن کریم کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو لوگ یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں ان کے بھی مال
مال میں عمر میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ ان کو صحت اور سلامتی نصیب فرما، یا اللہ اس پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، شر سے حفاظت فرما، رکاوٹیں دور فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ماکرین کے مکر سے محفوظ فرما، یا اللہ تیرے نیک بندے یہاں آتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کا آنا خیر و برکت کا ذریعہ بنا، علاقے میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ چاروں طرف باغی رہتے ہیں لیکن یا اللہ تو اگر چاہے تو وہاں پر ہدایت پھیلا سکتا ہے، یا اللہ یہاں کے لوگوں کو اس کے لیے پیدا فرما دے، اس کے لیے تیار فرما دے اور ان کے ذریعے سے ان کے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ تیری طرف آنے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان نصیب فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مکاتب دینیہ کی، دینی شعبوں کی پوری حفاظت فرما، تیرے راستے میں چلنے والوں کی پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم چیوٹی مکوڑوں سے ڈر جانے والے لوگ ہیں، یا اللہ وہ تیرے محبوب کے صحابہ تھے جو خون دے کر بھی کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ نہ سجدے ٹھکانے کے ہیں، نہ رکوع ٹھکانے کے ہیں، نہ نمازیں ٹھکانے کی ہیں، یا اللہ لیکن جیسے بھی ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں، چاہے جتنے بھی گندے ہیں، یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو نے راحت دی تھی ظالمین کو ڈبو کر، یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کاٹا جا رہا ہے، چاروں طرف سے اسکیمیں لگائی جا رہی ہے، سازشیں رچی جا رہی ہے، یا اللہ وہ ہمارے دلوں سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں، ایمان چھیننا چاہتے ہیں، عظمتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس لے دے کے ہے کیا؟ یہ کچھ چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا ایمان بچا ہوا ہے، یا اللہ اگر وہ چلا گیا تو کیا ہوگا ہمارے پاس؟ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں ایمان کی قدردانی نصیب فرما، ہمارے سامنے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں تو دوسرے، یا اللہ تو ایسا نہ کرنا، ہمارے پاس سے یہ نعمت مت چھین لینا، یا اللہ دین کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما دے، یا اللہ جو کچھ عورتیں پڑھ رہی ہے ان کے پڑھنے میں برکتیں نازل فرما، ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے دماغوں کو کھول دے، ان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ یا پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔